ناظرین، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور رو رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، صرف یہ عمل تمہیں جہنم کی خلاصی دلا سکتا ہے، قبر کی سختی سے دور رکھ سکتا ہے، پل صراط کی منزل سے آسانی سے گزار سکتا ہے، جہنم کی دہلکتی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے ہاں بہت مقبول و محبوب ہے۔ یہ عمل ساتوں آسمان پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گزشتہ زمانے میں 3 آدمی سفر میں تھے کہ رات گزارنے کے لیے انہیں ایک غار کا سہارا لینا پڑا۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان ٹوٹ کر غار کے منہ پر آن گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں شخص نے زور آزمائی کی تاکہ چٹان سرک سکے اور ہم باہر نکل سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے سوچا کہ اس چٹان سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور ان میں سے ایک شخص نے خدمت والدین کو وسیلہ بنا کر دعا کی۔ کہا، اے اللہ، تیرے اس احکام سے ڈرتا تھا کہ تو نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ میں خود کے بچوں کو بھوکا بٹھا کر والدین کو پہلے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن وہ ابھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے بری خواہش کا اظہار کیا، مگر اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ قید سالی میں مبتلا ہوئی اور مدد حاصل کرنے میرے پاس آئی تو میں نے اسے 100 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں جائے، لہٰذا وہ مجبور اس پر تیار ہو گئی۔ جب ہم تنہائی میں پہنچے اور میں نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور یہ گناہ مت کر۔ یہ سن کر میں اس گناہ سے رک گیا اور وہ دینار بھی اسی کو دے دیے۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ چٹان کچھ اور سرک گئی، مگر وہ ابھی بھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے ایک مزدور کو اس کی امانت لٹا دینے کا وسیلہ بنایا، یعنی ایک مزدور جو مجھ سے بھی کمزور تھا، اس نے اپنی امانت میرے پاس چھوڑی اور میں نے اس کو تیرے ڈر سے اس مزدور کو لوٹا دیا اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل محض تیری رضا جوئی کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ چنانچہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ نکل کر چل پڑے۔ پیارے دوستو، ایک حبشی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چینخ ماری اور زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پا لی تو بعد میں قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ پھر فرمایا، قبر کا منظر سب منظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ قبریں جو اوپر سے بظاہر ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالت بھی ایک جیسی ہو۔ اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، پورا ماہ رمضان المبارک یا کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عشق و قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، باقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اشراق اور اوانین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، یا عاجزی کرنے والا، اور اس نے اخلاقی کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی بڑھانے والا تھا، امامی کا تاج سر پر سجانے والا تھا،
سنتوں کا متوالا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا تھا۔ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اور اولیاء کرام کا دیوانہ تھا، تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تحت نگاہ وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس مٹی کے تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ دوسری طرف اسی مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر معاذ اللہ کی پناہ بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان المبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یا نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل و آزاری کا سبب بننے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا یا رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبانے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا یا چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا یا زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا یا بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا یا اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والا تھا یا فلمیں ڈرامے دیکھنے یا دکھانے والا تھا، گانے باجے سنانے یا سننے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت و بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا یا ماں باپ کا نافرمان تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر کے تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلک رہی ہو، سانپ اور بچھو دفع ہونے والے کے بدن پر لیٹے ہوئے ہوں اور ایسی چینخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا۔ ان قریب وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی باتوں کو سن رہے ہوں گے، ان سب کو پہچان رہے ہوں گے۔ ہماری قبر کھودی جائے گی، تب ہمیں معلوم ہوگا، اور جب قبر بند کرنے کے لیے مٹی ڈالی جا رہی ہوگی، یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا، قبر کی وحشت اور گرمی کا سامنا ہوگا، اندھیرے اور تاریکی سے بھی دل گھبرا رہا ہوگا۔ لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے محیط بالوں کو لٹکائے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے اور وہ سختی کے ساتھ مجھے بٹھائیں گے اور کرخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کے جوابات میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، اب تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ روں کہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنی موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں باروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا آ گئی، اے جبرائیل علیہ السلام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میری امت، اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے رونا تمہیں جہنم سے خلاصی دلائے گا، تمہارے دل نرم ہوں گے اور یہی تمہارے آنسو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اے میری امت، اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرو تمہاری آہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے ملائکو،
دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے میں اس کا رب ہوں اور یہ میرے ڈر سے رو رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی مغفرت اور بخشش کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، کبھی مجھ سے بے خوف مت ہونا، کیونکہ یہ عمل مجھ کو بہت محبوب ہے۔ جو بھی میرے خوف سے روتا ہے تو میں ان کو ہر مصیبت سے خلاصی عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا، جبکہ آدھی راکھ دریا کے سپرد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے میری گرفت کی تو میں اس عذاب سے بہت ڈرتا ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی رضا کے مطابق گھر والوں نے اس کی وصیت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو اس کی راکھ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے اپنے اندر اس کی موجود راکھ تمام جمع کر دی۔ پھر جنگل کو بھی یہی حکم ہوا، اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نے سب کچھ فقط تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، فقط اللہ کے خوف سے رویا کرو، یہی آنسو قبر کی سختی سے بچا سکتے ہیں، جہنم سے بچا سکتے ہیں، پل صراط سے بچا سکتے ہیں۔ صرف یہی آنسو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ جو آنسو خدا کے خوف سے بہے وہی تمہارا کل سرمایہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔